چاہے جو محترم جناب مرحوم مغفور کے تعلق سے حکیم ظاہر حسن خان صاحب نے تحریر فرمایا ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم یہ بات دیکھنے میں آئی، کبھی کسی کی تنقید نہیں فرمایا کرتے تھے، تقصیر کبھی کوتاہی کا ذکر کسی بھی شخصیت سے متعلق، تنظیم سے متعلق ہم نے کبھی ان کی زبان سے نہیں سنا، اور اگر کسی کی تعریف و توصیف فرماتے تھے تو بہت کم، بیجا الفاظ نہیں ہوا کرتے تھے، چند گنے چنے نپے تلے الفاظ ہوا کرتے تھے، اور چونکہ ان کی عادت مدح سرائی کی عموماً نہیں تھی، ہاں پسینہ خالی کرنا، اس لیے وہ دو لفظ بھی بولتے تھے تو وہ سند کی حیثیت رکھتے تھے۔ جو بات والد مرحوم میں تھی وہ صاحبزادے کے اندر بھی آئی۔ صاحب لکھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرحوم عبدالقیوم اختر صاحب رام گنج کی گنجان آبادی کے پہلے انکم ٹیکس ایڈوکیٹ تھے۔ مرحوم قوم کی بیداری اور تعلیم و ترقی کے لیے مسلسل کوشاں اور فکر مند رہے۔ ان کی انہی کاوشوں کا ثمرہ ہے کہ برادری میں بچوں نے خاصی ترقی کی ہے۔ اس برادری کے اسکول کے نتائج بھی مثالی ہو رہے ہیں۔ آئیے مرحوم کی انہی کاوشوں اور فکر کو سامنے رکھ کر دعا کریں کہ آسماں ان کے لحد پر شبنم افشانی کرے، آمین۔ حضرات محترم، جب سے ہوش سنبھالا اور جے پور شہر کے اندر کچھ آفات، بلیات، مصیبات اجتماعی قوم و ملت پر کبھی آتی ہوئی دکھی، اس وقت میں چند گنی چنی شخصیات تھیں جو ملت کے کاموں میں آگے آ جایا کرتی تھی۔ ان میں سے شخصی طور پر ایک وقار صاحب تھے، اور میں قوم ملت کے لیے کاوشوں سے متعلق کہہ رہا ہوں، فکری رجحانات، سیاسی نظریات سے متعلق نہیں۔ اور ایک قاری معین الدین صاحب جی مرحوم تھے، ایک مرتبہ دیوبند کی مسجد میں 27ویں شب رمضان میں بیان فرما رہے تھے، اور بیچ میں بیان چھوڑ کر کے جانا پڑا، معلومات کے ساتھ آگڑ کی طرف پہاڑ میں چٹان کھسک گئی اور کچھ مسلمانوں کے مکانات ہیں اور بھاگے گئے۔ اور ایک محترم جناب وکیل عبدالقیوم اختر صاحب، وہاں مسلم مسافر خانے میں جب پروگرام ہوا تھا، بہت سے تجربے کار حضرات نے بہت ہی اعتماد کے ساتھ مشاہداتی طور پر آنکھ بدر کے حالات بیان کیے تھے۔ اس کے اندر یہ بات بطور خاص آئی تھی کہ جو سیاہ قوانین مظلوم قوم اور ملت کے اوپر لادے جا رہے تھے، اور اس کا خمیازہ نوجوانان ملت کو بھگتنا پڑ رہا تھا، اس میں اس وقت کے سر فہرست افراد میں سے عبدالقیوم اختر صاحب بھی رہے۔ اور چونکہ قوانین سے جانکاری کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اس لیے سب سے زیادہ موضوع اور مناسب شخصیت بھی وہ اس کام کے لیے رہے۔ جے پور شہر کے اندر قاری معین الدین صاحب بھیا جی ایک جملہ بولا کرتے تھے کہ یہاں پر لوگ تنگ نظری کا شکار ہیں، اپنے گھر فیملی تک سوچ سکتے ہیں، اگر کسی کی سوچ بہت اونچی اور بنیادی ہوگی اور وسیع نظر ہوگا تو زیادہ سے زیادہ وسعت اس کے دماغ کی یہاں تک ہوگی کہ اپنی برادری تک میں سوچنے کا، بس ملت کے لیے سوچنے کا مزاج ہی نہیں۔ اس وقت میں وکیل عبدالقیوم اختر صاحب الحمدللہ جہاں برادری کے اعتبار سے سوچ رکھا کرتے تھے، وہ قوم و ملت کے طور پر بھی غور و فکر کیا کرتے تھے، اور عملی طور پر اس کے لیے وہ اہم باتیں، وہ واقعات، مشاہدات اور تجربات جو حضرات نے بیان کیے ہیں، وہ اس کے لیے شاہد عدل ہیں۔ حدیث پاک میں المؤمن یعلف و یولف ولا خیر فی من لا یعلف ولا یولف وخیر الناس انفعهم للناس۔ ایمان والا لوگوں سے محبت، الفت رکھا کرتا ہے، اور اس کے ان اچھے کاموں کی وجہ سے اس سے خود سے بھی محبت اور الفت رکھی جاتی ہے، اور اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے نہ محبت الفت رکھے نہ اس سے کوئی محبت الفت رکھے۔ اور لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع رسانے کا کام کرے۔ میں نے اس حدیث پاک کی روشنی میں غور کیا تو مرحوم اور مغفور کے اندر بدرجہ عدم یہ صفت پائی گئی کہ الحمدللہ
جو ان سے ملاقات کرتا تھا وہ اپنے اندر اجنبیت محسوس نہیں کرتا تھا۔ میں نے ایک خاص بات میں دیکھی کہ جو حضرات بہت کچھ کرنے والے بن جاتے ہیں وہ اپنے آپ میں اتنا زیادہ اعتماد رکھنے لگتے ہیں کہ ان کو دوسرے کی کسی بھی رائے کا پاس و لحاظ نہیں رہ پاتا۔ وکیل صاحب کے اندر یہ میں نے دونوں خوبیاں دیکھی کہ وہ جب بھی کوئی کام کیا کرتے تھے حضرت مفتی صاحب کے یہاں عموماً تشریف لاتے تھے اور شرعی نقطۂ نظر سے بھی گفتگو کیا کرتے تھے، ہدایات دیا کرتے تھے۔ بعض وہ کام جس میں حضرت مفتی صاحب اپنے مشاغل کی وجہ سے شرکت نہ فرما سکتے ہوں، لیکن وکیل صاحب آ کر کے ان کو اس طرح سے کارگزاری سنایا کرتے تھے جس طرح سے کہ کوئی خود اپنے بڑے کے سامنے لا کر کے اپنے کارگزاری اور حالات کو رکھ رہا ہو کہ اگر اس کے اندر اصلاح کی ضرورت ہو تو آپ اصلاح فرمائیں، اور اگر بہتر کام کیا ہے تو ہمیں آپ خردوں کے طریقے سے خرد نوازی کے ساتھ میں شاباشی دیں۔ یہ ان کے اندر خوبیاں دیکھی گئی۔ وکیل کام کرنا آسان نہیں ہے۔ ہمارا حضرت مفتی محمود حسن نبوی فرمایا کرتے تھے کہ قاری طیب صاحب فرماتے تھے کہ سب سے مشکل کام ہے فتویٰ دینا، بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔